تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقواما، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری محبت اپنے سینوں میں روشن کرنے والوں، میری آل کا پیار رکھنے والوں، میرے اصحاب سے محبت کرنے والوں، اگر کوئی قوم گر جائے، پستی کی طرف چلی جائے، وہ قوم اگر اٹھنا چاہتی ہے، وہ قوم اگر زمانے کے سامنے بلند ہونا چاہتی ہے، وہ قوم جو گر کر یہ چاہتی ہے مجھے عرش والا دوبارہ عروج عطا فرما دے، رب محمد کی قسم کائنات کا ہر انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کا قول غلط ہو سکتا ہے، مولوی کا بیان غلط ہو سکتا ہے، لیکن رب محمد کی قسم جو لفظ زبان مصطفیٰ سے نکلتے ہیں ایک لفظ بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے صدیق کے سامنے، علی کے سامنے، عمر کے سامنے، عثمان کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جماعت صحابہ نے اعلان کیا تھا، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے رخ کو دیکھ کر میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیچھے 5 وقت نمازیں پڑھنے والوں، میری ابتدا میں حج کرنے والوں، میری ابتدا میں عمرہ کرنے والوں، میری ابتدا میں میدان جہاد میں جا کر کفار و مشرکین سے لڑنے والوں، صحابہ اکرام نے عرض کی اے مدینے کے تاجدار، اے تاجدار کائنات آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، جو قوم گر جائے، جو قوم پستی کی طرف چلی جائے، اگر وہ اٹھنا چاہے یا رسول اللہ پہ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا قرآن سے ناطق تم جوڑ لو گے عرش والا تمہیں بلندی عطا فرما دے گا۔ فرمایا قرآن کے ساتھ تم اپنا دامن مضبوط کر لو گے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو گے۔ مدینے والے نے صدیق جماعت صحابہ میں 14 صدیہ قبل مسجد نبوی میں اعلان کیا تھا، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، قرآن سے ناطہ جوڑ لو گے اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ لیکن انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سے بربادی ہے، عبرت کا یہ مرقع اور قابل غیرت یہ مستی ہے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہم لوگوں کو جگا رہے ہیں، خود نہیں جاگ رہے۔ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، انہوں نے کتاب کو جلایا ہے، ایک 2 کاٹھیوں کے درمیان جو قرآن کے 30 پارے تھے اسے شہید کیا ہے، جلایا ہے۔ ابھی بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا کہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ابھی بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا کہے یہ تاریخ لبیک کا مسئلہ ہے، یہ تاریخ منہاج القرآن کا مسئلہ ہے، یہ دعوت اسلامی کا مسئلہ ہے، یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے اور اسے ماں نے مدینے والے پہ درود پڑھ کے پاکیزہ حالت میں دودھ پلایا، اور اس بندے مومن کا مسئلہ ہے۔ اور میرے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، انہوں نے کتاب کو جلایا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، تو سبق یہ ہے، میں سبق دینے لگا ہوں، ہم وہاں جا کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ جب مدینے والے کی کچہری لگے گی میدان معاشر میں، میرے جیسا گناہگار بندہ کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، آقا پوچھیں گے اور پاتر کی دھرتی پہ بسنے والوں، میرے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، میرے سینے پاک پہ نازل ہونے والی مقدس مقدس کتاب کو جلایا گیا، تم سیاست کا مسئلہ بنا کے دور ہو گئے تھے، بتاؤ آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں نا۔ مدینے والے ہم وہاں جا نہیں سکے، ہم جا نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکے، لیکن اے مدینے کے تاجدار ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں مسلمان ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے، ہمیں ہماری ماں نے مدینے والے آقا پہ درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے، ہمیں ہماری ماں نے یا علی مدد کا نعرہ لگا کے دودھ پلایا ہے، ہمیں ہماری ماں نے یا حسن یا حسین کی محبت کا نعرہ لگا کے دودھ پلایا ہے، ہمیں ہماری ماں نے جناب زہرا پاک کا نام لے کر دودھ پلایا ہے۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے، آقا کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن باطر کے بازار میں اے مدینے کے تاجدار ان لانتیوں سے نفرت کا اظہار تو کرتے رہے نا۔ اے مدینے کے تاجدار
بازار میں ان کافروں کی مذمت تو کرتے رہنا، پھر میرا یقین ہے مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا جس گری ہوئی قوم کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ سے اونچا بھی کر دیتا ہے، بلندی فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک اگلا حصہ جو صاحب ابن ماجہ نے لکھا ہے، صاحب ابن ماجہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے جو قوم قرآن سے تعلق توڑ دیتی ہے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ ذلیل فرما دیتا ہے، پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ صحیح تعلق قائم کیا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، آج ہمیں یہ نظارہ دیکھنا نہ پڑتا کہ ان کافروں نے ہماری مقدس کتاب کو جلایا ہے، جس کتاب کی عصمت پہ میں حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ طہ و یاسین، جب اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، سنیے قرآن کی عظمت، سنیے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ طہ و یاسین، جناب آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے عرش والے رب نے اپنی شان کے لائق سورہ طہ کو تلاوت کیا، سورہ یاسین کو تلاوت کیا۔ فلما سمعت الملائکۃ طوبی، فرشتوں نے جب کلام خداوندی سنا تو فرشتے بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں اے عرش والے رب، وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی جسے تو یہ قرآن عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا جب اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طہ کو جناب آدم پاک کی تخلیق سے بدائے سے 1000 سال پہلے تلاوت کیا، فلما سمعت الملائکۃ، فرشتوں نے جب اللہ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو پکار کے کہتے ہیں وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس کو اللہ یہ قرآن عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا وہ زبانیں کتنی مقدس زبانیں ہیں جن زبانوں پہ اللہ کا قرآن جاری رہے گا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی اے عرش والے رب، وہ سینے کتنے برکت والے ہیں جن سینوں کے اندر اللہ قرآن کا نور موجل فرما دے گا۔ ساجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، ابھی جناب آدم ساری انسانیت کے باپ نہیں پیدا ہوئے تھے، اس وقت عرش والے رب نے اپنی شان کے لائق سورہ یاسین کو پڑھا، سورہ طہ کو پڑھا، فرشتے جھوم کے کہتے ہیں وہ امت کتنی خوش نصیب ہے، اللہ جیسے یہ قرآن عطا کرے گا وہ سینے مقدس برکت والے ہیں جن سینوں کے اندر قرآن کے 30 پارے آئیں گے، وہ زبانیں کتنی برکت والی ہیں جن زبانوں سے قرآن کی تلاوت جاری رہے گی۔ تو حضرات اس وقت میں نہیں پیدا ہوا تھا، آپ نہیں پیدا ہوئے تھے، ساری انسانیت کے بعد جناب آدم کی تخلیق بھی نہیں تھی، اس وقت بھی ہم برکت والے تھے، اس وقت بھی ہم خوش نصیب تھے، اس وقت بھی فرشتوں نے ہمیں مبارکباد دی تھی، اس وقت بھی فرشتوں نے ہمارے سینوں کو برکت والا کہا تھا، اس وقت بھی فرشتوں نے رب کے سامنے ہماری زبانوں کو برکت والا کہا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے بندوں، مولوی تقریر کرے تو لوگ مسجد سے نکال دیتے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور سرکار کا کلمہ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا اسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے جس کی لیڈر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بلند آواز لاکھوں سبحان اللہ۔
ہر نام پہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جس جماعت کے لیڈر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سجنا میرا کیمرہ پھر جن ہاتھ تلن تک اپنے جب رکھ لے. ہم اس جماعت کو ماننے والے ہیں, ہم اس جماعت کے سپاہی ہیں جس جماعت کے لیڈر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ہم اس جماعت کے رکن ہیں جس جماعت کے لیڈر کو عمر کہا جاتا ہے. ہم اس جماعت کے رکن ہیں جس جماعت کے لیڈر کو عثمان کہا جاتا ہے. ہم اس جماعت کے رکن ہیں جس جماعت کے لیڈر کو شیر خدا, مشکل کشا, حاجت روا جناب مولا علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. یہ جماعتوں کا رولا نہیں ہے, ان چکروں سے نکلے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے, کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. لیکن کیا کہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں, مدینے والے تو کرم کر دے. اب ہر کوئی لٹ رہا ہے. میرے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت کے شرک میں داخل ہونے کا خوف نہیں ہے. صاحب مسلم نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے, امام بخاری نے اسے لکھا ہے, میں صرف اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے اور صاحب صراط الجنان نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے, فرمایا مجھے میری امت کا شرک میں جانے کا خوف نہیں ہے, مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی. اب پیسوں کی حفظ میں وڈیرے پھسل گئے, پیسوں کی حفظ میں, عہدوں کی حفظ میں بہت بڑے لوگ, بہت قابل قدر لوگ ہل گئے. لیکن سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں, ہر نبی پاک کے غلام کو سلام ہے, ہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے کی عظمت کو سلام ہے. یا کوئی اور معنی نہ لے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والوں کو سلام ہے, ہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے کو سلام ہے. لیکن تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے, جس کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں, دنیا داری کا سلسلہ اس چکر سے نکلو, اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس کا جینا بھی نبی کے لیے, جس کا مرنا بھی نبی کے لیے, جس کا جینا بھی قرآن کے لیے, جس کا مرنا بھی قرآن کے لیے, جس کا جینا بھی صحابہ کے لیے, جس کا مرنا بھی صحابہ کے لیے, جس کا جینا بھی آل کے لیے, جس کا مرنا بھی آل محمد کے لیے ہو. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک تک مروں میں خواجہ بدخواہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. سامعین آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی اور کے لیے نہیں آئے, اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے آئے. لیکن حفاظت یہ تو تقریر میں نے کر دی ہے, لیکن آخر میں سبق دینا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں, چھتری کے سائے میں اور گاڑی کی سواری پر, بارش سردی گرمی کے موسم
موسم میں اپنی اولادوں کو سکول تک پہنچانے والوں، کبھی بارش کے موسم میں چھتری کے سائے میں اپنی اولاد کو مسجد تک لے کے آؤ۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ بارش کے موسم میں چھتری کے سائے میں اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر دہلیز مسجد پہ لاؤ گے، قرآن کی حفاظت ہو جائے گی۔ جس طرح آپ علامہ شیر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اگر کوئی درد دل والا ہوتا رب محمد کی قسم تڑپ کے رہ جاتا، اس لیے کہ یہ ہم تقریریں کر رہے ہیں، آپ آئے ہیں، لیکن نتیجہ اس بات میں نکالنا ہے کہ یہاں سے سبق لے کے جانا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر نہ گرمی دیکھنی ہے نہ سردی کی شدت دیکھنی ہے، اگر بارش ہو تو چھتری کے سائے میں اولاد کا ہاتھ پکڑ کر جب آپ مسجد تک لے کے جائیں گے، آپ کے بیٹے میں اللہ کا قرآن جب جائے گا، پھر اگر دشمن کتاب کو جلائے گا، کتنی کتابیں جلائے گا، کبھی کوئی سینہ تو نہیں جلا سکے گا نا، ایک سینہ جلائے گا، کتنے سینے جلائے گا، لیکن جب ایک چراغ سے روشنی ہوگی آگے بڑھتا سلسلہ چلا جائے گا، پھر جب ہر آقا کے غلام کے سینے کے اندر قرآن آئے گا، پھر کافر بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ہم نے کس امت سے ٹکر لی ہے؟ ہم نے قرآن کو جلایا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے سینوں کے اندر قرآن کو بسا دیا ہے۔ حضرات محترم اب اس کے بعد علامہ قاضی افتخار الحق صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جن حضرات نے پتہ جائیں گے بہت بڑی ریلی ہے تو وہاں بھی اگر کوئی شرکت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں تک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر قرآن کے تحفظ کے لیے یہاں آئے۔ یہاں عہدہ نہیں دیکھا جاتا، کسی کی داڑھی ہے یا داڑھی کے بغیر ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا ٹوپی کے بغیر ہے، سر پہ دستار ہے یا دستار کے بغیر ہے۔ کائنات والوں، اس بارگاہ میں عہدہ نہیں دیکھا جاتا، اس بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، کس نیت سے آیا، کس ارادے سے آیا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کی نسل میں قرآن کے حافظ پیدا ہو جائے۔ میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ علماء صوفیہ فرماتے ہیں اگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صالحہ معلمہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ دے کر رب سے مانگا جائے، اللہ مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجتا۔ میں سیدہ زہرا پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں، آپ نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہے۔ یا اللہ تجھے تاجدار کائنات کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صالحہ معلمہ صابرہ شاکرہ ذاکیہ جناب فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دیتا ہوں تیری بارگاہ میں، تیرا گناہگار بندہ سیدہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہے۔ یا اللہ اس ریلی میں قرآن کے تحفظ کے لیے جتنے بھی آئے ہیں، یا اللہ انہیں دارین کی عزتیں بھی عطا فرما، یا اللہ انہیں دارین کی برکتیں بھی عطا فرما، یا اللہ انہیں قرآن کا خاتم بنا دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو قرآن کا خاتم بنا دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو قرآن کا خاتم بنا دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو قرآن کا خاتم بنا دے۔ یا اللہ ہم محض تیری رضا کی خاطر اور قرآن کی حرمت کے لیے آئے ہیں، میرے مالک ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اب سلام کا ایک شعر ہوگا، اس کے بعد قاضی صاحب دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد جو لوگ فتح جنگ یا جنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا اس کی حاضری ہو گئی ہے۔ عرش والا بھی دیکھ رہا ہے، مدینے میں سرکار بھی قبر میں نظارہ کر رہے ہیں کہ باتر کے اس بازار میں میرے غلام میرے قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرمائے۔ ابراہیم صاحب سلام کا شعر پڑھیں۔